ابھی تک آپ نے دیکھا کیسے بیبرس نے ایک گڈریے کی صورت میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے اپنا وقت گزارا، تو کبھی اس نے اپنے آپ کو ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا، تو کبھی اس نے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکری چاکری کی۔ ان سب حالات سے گزرتے ہوئے وہ ایک مصری امیر کے گھر تک پہنچ گیا، لیکن وہاں بھی اسے اپنی مالکہ کے ہاتھوں مظلوم ہونا پڑا۔ بالآخر ان سختیوں سے گزرنے کے بعد خدا نے اس پر اپنی مہربانیاں برسانا شروع کر دیا۔ شاید خدا کو اس سے بہت بڑا کام لینا تھا، اس لیے اس نے اپنے اس بندے کو شروع سے ہی ان سختیوں سے گزار کر مضبوط بنانا چاہا۔ اس مصری امیر کی فاطمہ نامی بہن بیبرس کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے اپنے گھر لے گئی اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ بیبرس کیسے مصر کے سلطان ملک صالح کے دربار تک پہنچا؟ 7ویں صلیبی جنگ میں بیبرس نے آخر کون سے کارنامے سر انجام دیے جس نے صلیبیوں کے لشکر میں تہلکہ برپا کر دیا اور وہ سب مسلمانوں کے نگاہوں کا مرکز بن گیا؟ کیسے ایک عورت مصر کی حکمران بنی؟ منصورہ کے میدان میں لڑے جانے والے اس جنگ کا کیا انجام ہوا؟ اس میں جیت اور شکست کس کی ہوئی؟ کیسے بیبرس ایک معمولی دستوں کے سالار سے سارے مصری لشکریوں کا سالار اعلیٰ بن گیا؟ ان سب کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ فاطمہ نام کی اس عورت کا ایک بھائی تھا جو مصر کے سلطان ملک صالح نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ ایک بار وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے دمشق آیا تو وہاں اس نے بیبرس کو دیکھا، اس کے حالات سنے، لڑکے کے اطوار، اس کے عادات اسے اس قدر پسند آئے کہ اس نے گزارش کرنے کے انداز میں فاطمہ سے بیبرس کو مانگ لیا۔ فاطمہ نے بیبرس کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور اس کا بھائی بیبرس کو دمشق کے قاہرہ لے گیا اور وہاں اس نے بیبرس کو مصر کے سلطان ملک صالح کی نظر کر دیا۔ سلطان ملک صالح نے بیبرس کے علاوہ اور بہت سے بلکہ بے شمار لاوارث لڑکوں کو خرید رکھا تھا اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس نے خاص انتظامات کیے ہوئے تھے۔ بیبرس نے بھی ملک صالح کی سرپرستی میں کتابی علوم اور حربی فنون میں اعلیٰ درجہ کی مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ حسب دستور مصر لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت، ذہانت اور وجاہت کی بدولت لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا گیا۔ تاہم اس وقت تک اس نے کوئی خاص شہرت حاصل نہ کی تھی۔ اتفاق سے اسی زمانے 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا فرانس کے بادشاہ لوئی نہم نے کی تھی۔ اس نے اپنے کام کی ابتدا اس طرح کی کہ مصر پر حملہ ور ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے مصر پر حملہ ور ہو اور آگے بڑھ کر پورے فلسطین پر قابض ہو جائے۔ جن دنوں فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ ور ہوا، ان دنوں مصر کا حکمران ملک صالح تھا۔ اسے حالت کا ستم ظریفی کہیے کہ جس وقت فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ ور ہوا، اس وقت مصر کا سلطان ملک صالح بری طرح بخار میں مبتلا تھا، بیمار تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اس حالت میں بھی وہ منصورہ کے میدان میں فرانسیسیوں کے سامنے آیا۔ اس کی ملکہ شجرالدر اس موقع پر اس کے ساتھ تھی کیونکہ سلطان بیمار تھا۔ شجرالدر ایک نہایت زیرک، بلند حوصلہ اور بڑی شجاع خاتون تھی۔ جن دنوں لوئی نہم مصر کے سرزمین میں داخل ہوا، بدقسمتی سے مصر کا سلطان ملک صالح فوت ہو گیا کیونکہ فرانسیسی حملہ ور ہو چکے تھے۔ لہٰذا شجرالدر نے سلطان ملک صالح کی موت کو مخفی رکھا، کسی پر ظاہر نہ کیا، اور اس کے بیٹے توران شاہ جو اس وقت حسن طائفہ کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا، منصورہ کے میدان میں بلا لیا۔ یہ شجرالدر کی بڑی فراخ دلی تھی۔ توران شاہ گو سلطان کا بیٹا تھا لیکن اس کی دوسری بیوی سے تھا۔ شجرالدر کا سوتیلا بیٹا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کے طلب کرنے پر
तुरान शाह मंसूरा पहुंच गया। मंसूरा में फ्रांसीसियों के साथ घमासान का रन पड़ा। जिस वक्त फ्रांसीसी और मिस्री लश्कर एक दूसरे से टकरा रहे थे, उस वक्त लोगों ने देखा एक इंतहा दर्जे का ज़फ़ाकश और दराज कद का नौजवान एक अरबी घोड़े पर सवार होकर बर्क की कोंदों की सूरत अपना नेज़ा हलाता हुआ सलीबियों के लश्कर पर हमलावर होता था और अपने दुश्मन की लाशों के अंबार लगाता जाता था। फ्रांसीसी जब उसको हमलावर होते देखते तो खौफ के मारे पीछे हट जाते थे। इस तरह उसने अपने कई हमलों की वजह से फ्रांसीसियों के अनगिनत सफ़ों को दरहम बरहम करके रख दिया था। इस नौजवान ने अपने जाबाजाना हमलों से फ्रांसीसी लश्कर के अंदर एक तहलका बर्पा करके रख दिया था। ये इंकलाब बर्पा करने वाला शहसवार सुल्तान मलिक सालेह का गुलाम बेबर्स ही था। मंसूरा के मैदान में लड़ी जाने वाली इस जंग में उसने अपनी अस्करी सलाहियतों और जुर्रत व शुजाअत का ऐसा भरपूर मुजाहिरा किया कि वो सब मुसलमानों की निगाहों का मरकज़ बन गया। इस जंग में मिस्रियों के हाथों फ्रांसीसियों को बदतरीन शिकस्त हुई और फ्रांस का बादशाह लुई नहम भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हीं जंगों के दौरान नया बादशाह तुरान शाह भी हलाक हो गया, जिसके बाद कसरत राय से लश्कर के सालारों ने मल्लिका शजुरद्दर को मल्लिकतुल मुस्लिमीन के नाम से मिस्र की हुक्मरान बना लिया। फ्रांस के जंग के दौरान पकड़े जाने वाले बादशाह लुई नहम से मुसलमानों ने बड़ी फराख दिली का सलूक किया। अगर मुसलमान चाहते तो कैदी के हैसियत से उसे कत्ल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले फ्रांस के बादशाह को मिस्र में नज़रबंद कर दिया गया। उसके बाद मुसलमानों ने मज़ीद फराख दिली करते हुए फ्रांस के बादशाह और उसके कैद होने वाले दूसरे फ्रांसीसियों को रिहा कर दिया। मल्लिका शजुरद्दर जो अब मिस्र की हुक्मरान थी, उसने मिस्र पर तकरीबन 80 दिन हुकूमत की होगी। इस दौरान उसने गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहिरा किया। कारोबार हुकूमत को उसने निहायत उम्दगी से चलाया, लेकिन अब्बासी खलीफा बगदाद मुतासिम बिल्ला ने औरत की हुकूमत को पसंद ना किया और मिस्री अमरा को पैगाम भिजवाया कि औरत की बजाय मिस्र का हाकिम किसी मर्द को बनाए। चुनांचे खलीफा बगदाद के हुक्म का इंतबा करते हुए एक शख्स मलिक अशरफ को मिस्र का बादशाह बनाया गया और मिस्री लश्करियों के सालार आला मुअज़्ज़ज़ुद्दीन को नए हुक्मरानुल मुल्क अशरफ का शरीकार बनाया गया, ताकि सल्तनत का कारोबार अहसन तरीके से चलाया जाए। ये भी कहा जाता है कि मल्लिका शजुरद्दर ने नए हुक्मरान मलिक अशरफ से शादी कर ली थी। शजुरद्दर बज़ात खुद बेचारी एक कनीज़ थी और अपने हुस्न जमाल और अपनी शख्सियत के बाइस कनीज़ से तरक्की करते करते वो मिस्र के सुल्तानुल मुल्क मलिक सालेह की मल्लिका बन गई थी। उसका एक खलील नाम का बेटा था, जो बदकिस्मती से 6 साल की उम्र में ही फौत हो गया था। जिस वक्त मलिक अशरफ को मिस्र का बादशाह बनाया गया और मिस्र के लश्कर के सिपाह सालार को सुल्तान का शरीकार और मददगार मुकर्रर किया गया, तब बेबर्स को मिस्र में लश्करियों के बड़े सालार की हैसियत हासिल हो गई थी। जिन दिनों बेबर्स को मिस्र में लश्करियों का सालार आला मुकर्रर किया गया, उन दिनों आलम इस्लाम की हालत बड़ी तशवीशनाक थी। मंगोल जो अपने आप को कहरे खुदावंदी समझते थे, मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होते हुए उन्होंने बुखारा, समरकंद, बल्ख, निशापुर, हरात, रे, कज़वीन और दूसरे बेशुमार शहरों और कस्बों को जलाकर राख कर दिया था। वहाँ के बाशिंदों में अक्सर उन्होंने बेदर्दी से तहातेग किया। इस कत्ले आम में मर्द, बच्चे, बूढ़े, बीमार, माजूर किसी की तखसीस ना की। जो लोग किसी तरह कत्ल होने से बच गए, उनको गुलाम बना लिया गया। पहले चंगेज़ खान मुसलमानों के इलाकों पर यलगार करता रहा। उसके बाद उसका पोता हलाकू खान आलम इस्लाम पर चढ़ दौड़ा और एक जर्रार लश्कर के साथ इस्लामी मुमालिक पर उस होलनाक यलगार का आगाज़ किया
جس نے عباسی خلافت کو خسو خاشاں کی طرح بہا کر رکھ دیا۔ ہلاکو خان بغداد پر حملہ آور ہوا۔ بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور عباسی خلیفہ کو اس نے قتل کر دیا۔ بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانخا نہیں تھا۔ اس سے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرما روا سمجھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے باجبروت مسلمان حکمران اور فاتح اس کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے۔ اس سے خلعت اور سند حکومت حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ خلیفہ کو قتل اور بغداد کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو خان کا لشکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا۔ تباہی اور بربادی، خون ریزی اور جہالت ہر طرف پھیلتے چلے گئے۔ چند دن کے اندر انہوں نے الرایا، نصیبین اور خوران کے بارونگ شہروں کے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کا نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ جس وقت ہلاکو خان بغداد عراق کے دوسرے شہروں کو برباد کر چکا تھا، تب وہ شام کی سرزمین میں داخل ہوا۔ وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کا اعادہ کیا۔ اب منگول عراق اور شام میں دندناتے پھر رہے تھے اور اب ان کی نگاہیں مصر پر جم گئی تھی، اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ مصر کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ مصر میں اس وقت چونکہ نوعمر سلطان تھا، لہٰذا سارے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عنقریب منگول مصر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دیں گے، لہٰذا مصر کا سلطان کسی تجربے کار شخص کو بنانا چاہیے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ معزز الدین، جو اس سے پہلے نوعمر سلطان کا شریک کار اور مددگار تھا، اسے مصر کا سلطان بنایا گیا اور بیبرس کو مصر کے سارے لشکروں کا سالار اعلیٰ رکھا گیا۔ معزز الدین ملک مظفر کے نام سے مشہور ہوا۔ دوسری طرف منگول عراق اور شام کو پامال کرتے ہوئے فلسطین میں نمودار ہوئے۔ فلسطین میں اپنے قدم جمانے کے بعد اب ان کی نگاہیں مصر پر جم چکی تھی اور ہر صورت میں مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ فلسطین اور مصر کے درمیان صحرائے سینا نام کا ایک چھوٹا سا ریگستانی ٹکڑا حائل تھا، اور منگولوں کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس صحرائی ٹکڑے کو پار کر کے فرعونوں کی سرزمینوں میں قدم رکھ کر وہاں بھی قابض ہو جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کے بجائے دریائے نیل میں ان کی کشتیاں چلا کریں گی۔